بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان ایک بڑی عالمی شخصیت موجود ہیں۔ یہ نہ صرف حافظ ہیں بلکہ مفتی بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ کا انداز بیان بالکل منفرد ہوا کرتا ہے، جیسے علماء اور بڑے بڑے عالم لوگ جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں بات کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز ایک انوکھا ہے، منفرد ہے، اور یہ پوری قرآنی آیتوں اور احادیث وغیرہ کو آج کل کے حالات پر بالکل یا اس کے پر متبع کرتے ہیں، بالکل منطبق ہوتی ہیں۔ آپ کا جو ہے جو انداز بیان ہے کہ بھئی قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن آج ہمارے لیے ایک سیاسی حالات کے مد نظر، سماجی حالات کے مد نظر اور ہمارے معاشی حالات کے مد نظر اس سے ہم کو کیا روشنی ملتی ہے، ہم کو کس طریقے سے قدم اٹھانا چاہیے، وہ پیغام جو ہے آپ کا ہم تک جو ہے بڑے سلیس انداز میں، عام فہم انداز میں ہم کو ملتا ہے۔ آپ کی جو ہے آپ نہ صرف جو ہے عالم حافظ مفتی ہیں، بلکہ ایک ماہنامہ شبلی نکلتا ہے مجلہ، اس کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ ماشاءاللہ آج جو ہے آپ کا بیان ہے اور ٹاپک جو ہے وہ مامون رشید، جو اسلام کی اس کی کتنی اہمیت ہے اس شخصیت کے اوپر، جو خلیفہ گزرے ہیں مامون رشید کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، تو یہ اہم شخصیت اسلام کی ہے، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے۔ اور یہ جو ہے ہماری 939ویں نشست ہے اس تاریخ اسلام کی۔ آج 4 دسمبر ہے اور ہم جامعہ مسجد عالیہ کی کانفرنس ہال سے مخاطب کر رہے ہیں۔ میں اب دعوت دیتا ہوں جناب حامد صاحب ہلال اعظمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جو مالک الملک ہے، توتی الملک ہے، تنزع الملک ہے، جس نے لفظ کن سے اس کون و فساد کو وجود بخشا۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آج ہم لوگ تاریخ اسلام کی ایک اہم شخصیت خلیفہ مامون رشید کے بارے میں کچھ کہنے اور کچھ سننے کے لیے جمع ہوئے۔
یہ بہترین موقع مسجد عالیہ کی انتظامی کمیٹی نے دیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پوری دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر اچھے نتائج مرتب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے غار حرا سے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 23 سال تک اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس کے بعد پربلا فرما جاتے ہیں۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آتا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچ جاتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد ہم تفصیل میں نہ جائے ہوئے بغیر 2 طرح کی خلافتیں اس روئے زمین پر وجود میں آتی ہیں، کبھی خلافت بنو امیہ تو کبھی خلافت عباسیہ۔ آج چونکہ ہمارا عنوان ہے خلیفہ مامون رشید کے بارے میں، تو خلیفہ مامون رشید یہ خلافت بنو عباسیہ میں سے تھے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جس دن ان کے والد یعنی خلیفہ ہارون رشید 170 ہجری میں خلیفہ بنائے گئے، خلیفہ ہارون رشید کے بھائی کا اسی دن انتقال ہوا تھا خلیفہ ہادی کا، اور اسی دن اسی شب میں خلیفہ مامون پیدا ہوئے تھے۔ ایک خلیفے کا انتقال ہوا، ایک خلیفہ بنائے گئے اور ایک خلیفہ جو ہے پیدا ہوئے۔ اسی 170 ہجری میں خلیفہ ہارون رشید کے دوسرے بیٹے خلیفہ امین بھی پیدا ہوئے۔ خلیفہ مامون رشید ان کی ماں کنیز تھیں، ان کی ماں مجوسن نسل تھیں، اور خلیفہ امین کی جو ماں تھیں وہ زبیدہ تھیں، جن کا سلسلہ نسب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ بہرحال خلیفہ ہارون رشید نے خلیفہ مامون اور اسی طرح خلیفہ امین ان دونوں کو اپنی زندگی کے اندر ہی ولی عہد متعین کر دیا تھا۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اس زمانے کے اندر کسائی، زبیدی اور بھی بہت بڑے بڑے علماء تھے جو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے متعین کیے گئے۔ ہم لوگ بھی سنتے آئے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ مامون اور امین اپنے استاد کا بہت ادب کیا کرتے تھے۔ صرف ادب ہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کے پاس ذہانت تھی، فطانت تھی، اور وہ استاد کا اس قدر ادب کیا کرتے تھے کہ استاد کی منشا کو بھی سمجھ جائے گا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ قرآن مجید ان کے استاد پڑھا رہے تھے،
خلیفہ مامون پڑھ رہے تھے، جہاں پہ کچھ غلطی کا شبہ ہوتا تو استاد تھوڑا سا دیکھنے لگتے، اور یہی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ ایک مرتبہ مامون رشید نے پڑھا، استاد نے غور سے دیکھا، مامون رشید کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں۔ پھر پڑھا انہوں نے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ پھر دیکھا، لیکن مامون رشید کو احساس ہو گیا میں غلطی پر نہیں ہوں، کچھ الگ ہی اشارہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ہارون رشید نے قاریوں سے، پڑھانے والوں سے کچھ وظیفے کا وعدہ کر رکھا تھا، اور اس وعدے کی وفا نہیں ہو رہی تھی، اس میں تاخیر ہو رہی تھی۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات مت کہو جو تم کر نہیں سکتے، وہی بات کرنی چاہیے جو تم کر سکتے ہو۔ چنانچہ مامون رشید اپنے والد ہارون رشید کے پاس پہنچتے ہیں اور اس ماجرے کو بیان کرتے ہیں۔ ہارون رشید کو جب اس کا علم ہوتا ہے تو ہارون رشید نے اس وظیفے کو یا اس چیز کو جاری فرمایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مامون رشید کی عمر 5 سال سے 10 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ اسی طرح وہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ ان کے استاد نے بیض کی چھڑی سے پٹائی کر دی، اور اس قدر پٹائی کر دی کہ مامون رشید رونے لگے۔ اسی درمیان وزیر اعظم آ جاتا ہے جو ہارون رشید کا ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہارون رشید ہی آ جاتے ہیں، لیکن مامون رشید خاموش رہتے ہیں، اور استاد کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مجھ سے بات پرس نہ ہو جائے۔ لیکن مامون رشید نے اس وزیر اعظم سے یا اپنے والد سے اس طرح ملاقات کی گویا کہ ایسا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چنانچہ جب وزیر اعظم یا جو ہے ہارون رشید جا چکے تو استاد نے پوچھا کہ آپ نے شکایت نہیں کی؟ تو مامون رشید نے کہا کہ آپ نے ہمیں جو چپت لگائی ہے یا ہمیں جو آپ نے سختی کی ہے وہ ہماری تربیت کے لیے کی ہے، ہماری بھلائی کے لیے کی ہے، آج ہم اسے برداشت کریں گے تو کل ہمارے لیے کام آئے گا۔ بہرحال یہ مامون رشید کا بچپن تھا جس میں مامون رشید اپنے استاد کی، اپنے والد کی، اور اسی طرح اس ذہانت اور فطانت کو سمجھتے ہوئے اپنے باپ سے اس مدعا کو رکھتے ہیں اور پورا کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ہارون رشید نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کے لیے کہا کہ پہلے خلیفہ جو ہے امین بنیں گے، پھر اس کے بعد خلیفہ جو ہے مامون بنیں گے۔ اسلام کی تاریخ کے اندر یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس نے ہماری تاریخ میں یا ہماری قوم کو بہت پیچھے ڈال دیا ہے۔ جو اقتدار کی ہوس ہوتی ہے، جو اقتدار کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بھائی بھائی کا بھی خیال نہیں رکھتا، بلکہ اگر تاریخ کی کتابوں میں دیکھا جائے تو اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ بھائی کیا لوگ باپ اور بیٹے کے درمیان بھی ایسی چکلش ہوتی ہے، ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ایسا ہی ہوا ان بھائیوں کے درمیان۔ بہرحال مامون سے پہلے ہی امین کا کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے قتل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مامون وجہ بنتا ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مامون کے علاوہ کوئی وجہ بنتی ہے۔ بہرحال جیسی بھی ہو، ایسی صورتحال ہوتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے
کہ جس سے ہمیں ہمیشہ جو ہے معاشرے کو، سماج کو، امت کو، قوم کو، ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ ذمہ داری اس کی لیاقت کی بنیاد پر دینی چاہیے، اس کی صلاحیت کی بنیاد پر دینی چاہیے۔ امین کو افضلیت اس وجہ سے دی گئی تھی کہ وہ زبیدہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا، اور مامون کو اس وجہ سے اس کے بعد رکھا گیا تھا کہ مامون ایک کنیز کا بیٹا تھا۔ تو اس طریقے سے، اور اس کے اندر بھی تاریخ کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ مامون کو جبکہ ہارون رشید زیادہ چاہتا تھا، اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہارون رشید کے پاس مامون رشید کے پاس جو ذہانت تھی، جو فطانت تھی، جو خوبیاں تھی، جو صفات تھی، وہ امین کے پاس موجود نہیں تھی، لیکن محض سلسلے نسب کی بنیاد پر اسے مقدم کیا گیا، اور یہ اسلام کے بھی منافی ہے اور اس چیز کے بھی منافی ہے جو سماج کے خلاف ہوتا ہے، جو ساری چیزوں کے خلاف ہوتا ہے۔ آج یہاں پہ ہم رک کر غور کریں کہ جس کو جہاں پہ ہونا چاہیے وہ وہاں پہ نہیں ہے، اور جس کو جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے وہ وہاں پہ براجمان ہو جاتا ہے۔ ہمارے سماج کا بھی المیہ ہے، اور اس سے پہلے کا بھی ایک المیہ ہے کہ لوگ قرابت داری کی بنیاد پر، یا لوگ خاندان کی بنیاد پر، حسب اور نسب کی بنیاد پر، یا کسی اور بنیاد پر لوگوں کو فائز کر دیتے، اور اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اس سے سماج میں کتنا بڑا نقصان ہوگا، سماج اور سوسائٹی کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ بہرحال اس کے انتقال کے بعد، یعنی مامون کے مقتول ہونے کے بعد 198 ہجری میں بروز ہفتہ بغداد میں باقاعدہ مامون کی حکومت کا اعلان ہو گیا۔ اب باقاعدہ مسلمانوں کا خلیفہ مامون رشید بنا۔ مامون رشید کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جو اس کے ساتھ معاملہ کرتا، جیسے جو امین کے قاتل تھے وہ اس کے سامنے آئے، تو صرف جو ہے مامون اس قاتل کو سزا دینے کی کوشش کرتا، اس کے اطراف و اکناف، اس کی آل و اولاد یا کسی اور کو تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو جرم کرتا اس کے ورثہ کو وہ نوازنے کی کوشش کرتا، اس کے ورثہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا۔ آج بھی دنیا کے اندر دیکھ لیجئے کہ جب آدمی کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے بھی کرتا ہے، اس کے پورے خاندان سے بھی کر لیتا ہے، اس کے پورے رشتہ داروں سے کر لیتا ہے۔ لیکن مامون رشید کی یہ خصوصیت تھی کہ جو اس کے ساتھ برسر پیکار ہوا صرف اسی کو سزا دیتا، باقی اگر اس کے ورثہ ہیں یا اس کی بیوی ہے یا اس کے بچے ہیں یا اس کے غلام ہیں تو ایسی صورت کے اندر ان کو سزا نہیں دیتا، ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ کیا ہے انہیں فائدہ کرنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال مامون کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے چلتا رہا، ایک زمانے تک چلتا رہا، لڑائیاں ہوتی رہی، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو خلافت بنو عباسیہ کے اندر ایسی لڑائیاں آپس میں چلتی رہیں، خود ایک دوسرے سے لوگ برسر پیکار رہے کہ جس کی وجہ سے انہیں فرصت ہی نہیں ملی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جو خلافت بنو امیہ نے جو فتوحات کی تھی، تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا پر جو خلافت جو قائم ہو چکی تھی اس کو یہ لوگ سنبھال نہیں پا رہے تھے، بلکہ جو ہے جو حصہ ان کے قبضے میں تھا اس کے اندر بھی آپس کی چپکلچ کی وجہ سے، آپس کی ان چیزوں کی وجہ سے حالات ابتر ہوتے گئے، بگڑتے گئے۔ ان حالات میں بھی مامون نے کسی نہ کسی طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کی، اور لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ مامون نے ایسے عالم کے اندر
جبکہ چاروں طرف خوریزی کا معاملہ تھا، چاروں طرف لڑائیوں کا معاملہ تھا، اپنے بھی برسر پیکار تھے، غیر بھی برسر پیکار تھے، کہیں جو ہے بنو امیہ کے لوگ تو کہیں جو ہے بنو عباسیہ کے لوگ اس کے پیچھے جو پڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مامون نے جو اہم کارنامے انجام دیے اسے کسی آدمی کو کوئی آدمی اسے بھلا نہیں سکتا۔ اس زمانے کے اندر بغداد میں مامون نے تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، چنانچہ ارسطو کے وہ سارے فلسفے جو قیصر روم کے پاس موجود تھے، مامون نے قیصر روم کے پاس خط لکھا، چونکہ مامون کی لڑائی رومیوں سے بھی ہوئی، مامون جو ہے شام بھی گیا، مامون جو ہے مصر بھی گیا، بہت زیادہ جو ہے مامون نے سفر بھی کیا اور اچھی سپہ سالاری کا ثبوت بھی دیا، لیکن اس کے باوجود اس نے اسلام کی بقا کے لیے قرآن مجید کو مکمل سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کے پیغام کو دنیا تک پھیلانے کے لیے اور دنیا کا جو ایک علمی حصہ تھا اس کو جمع کرنے کے لیے، چنانچہ مامون نے یونانیوں کے فلسفوں کو جمع کیا، مصریوں کے فلسفوں کو جمع کیا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان سے سنسکرت کے جو ماہر تھے، سنسکرت کے عالموں کو بھی اس نے اکٹھا کیا اور جمع کرنے کے بعد بغداد میں اس نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ دیکھو کس طرح سے اس نے جمع کیا اور اس کے تراجم کرائے۔ چنانچہ علماء کا، فقہا کا، ادبا کا، شعراء کا اس زمانے کے اندر بغداد کے اندر جنب غفیر تھا، اور یہ مامون کی ایسی علمی خدمت تھی جس سے دنیا کے اندر علم کی شعاعیں، جدید علوم کی آبکاری ہوئی، جدید علوم کا پھیلاؤ ہوا، دنیا نے سمجھا کہ اسلام کے اندر جو محاسن ہیں وہ کسی اور مذاہب کے اندر نہیں ہے، یونانیوں کی تہذیب کے اندر وہ چیزیں نہیں، مصریوں کی تہذیب کے اندر وہ چیزیں نہیں، اور اسی طرح ہندوؤں کی تہذیب کے اندر وہ چیزیں نہیں، جو اسلام کی خوبیوں کے اندر اور جو قرآن مجید کے اندر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر، اس نے باقاعدہ دونوں کا جو ہے ایسا جو ہے موازنہ کرایا عالموں کے درمیان کہ ایک طرف اس نے قرآن کو رکھا، ایک طرف اس نے احادیث مبارکہ کو رکھا، اور دوسری طرف ان فلسفہ کو رکھا اور ان سارے علوم کو رکھا، اور علوم کو رکھنے کے بعد اور یہ کہا کہ دیکھو غور و فکر کرو کہ اسلام کے وہ محاسن کیا ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر اسلام کی وہ خوبیاں لوگوں تک پہنچ سکیں، اسلام کا وہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ جو ہے مامون رشید کی ایک بہت بڑی خدمت تھی۔ بہرحال مامون رشید کا معاملہ جو ہے بہت زیادہ دنوں تک نہیں رہا۔ مامون رشید جب وہ اپنے عمر مبارک کے 48ویں سال میں پہنچتا ہے، روم سے واپس آتا ہے اور ایک دریا کے کنارے وہ صحت کے لیے یا آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس دریا کے میٹھے پانی کو یا اس دریا کے صاف و شفاف پانی کو پینے کی کوشش کی اور اسے پی بھی گیا، جس کی وجہ سے وہ بخار میں مبتلا ہوا۔ بخار میں جب وہ مبتلا ہوا تو اسی بخار کے عالم میں اب اسے محسوس ہوا کہ میری زندگی کا چراغ جو ہے گل ہو جائے گا، میں اب اس دنیا کے اندر نہیں رہوں گا۔ تو اس نے جو ہے علماء کو بلایا، عمرا کو بلایا، فقراء کو بلایا اور ان سارے لوگوں کو بلایا جس سے جو ہے حکومت کی باغ ڈور، خلافت کی باغ ڈور جو ہے سنبھالی جاتی تھی، اور اس وقت وہ قرآن مجید کی آیت بھی پڑھ رہا تھا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ کہا کرتا تھا اور اس نے بہت ساری نصیحتیں کی، اور اس کے بول سے یہ بات اٹھی کہ وہ جس کی سلطنت کبھی زائل نہیں ہوئی، اے وہ ذات تو میرے اوپر رحم فرما جس کی سلطنت اب زائل ہو رہی ہے۔
یعنی اللہ کی طرف مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اے وہ سلطنت کے مالک کہ جس کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں ہوگا، تو اس شخص کے اوپر رحم فرما کہ جس کی سلطنت کا اب کیا ہے زوال ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس نے جو ہے داعیے اجل کو لبیک کہنے سے پہلے اس نے اس وقت جس کو جو ہے اپنا جو ہے نامزد جو ہے خلیفہ جو ہے ابو اسحاق معتصم کو اپنا جو ہے خلیفہ بنایا۔ یہ بھی مامون رشید کی بڑی خصوصیت تھی کہ اس نے اپنے بیٹے عباس کو نہیں بنایا، بلکہ اس نے اپنے جو جانشینوں میں سے یعنی اپنے لوگوں میں سے اس شخص کو دیکھا جس کے پاس لیاقت تھی، جس کے پاس قابلیت تھی، جس کے پاس صلاحیت تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو نہ بنا کر ابو اسحاق معتصم کو ولی عہد بنائے۔ ہارون رشید نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پہلے امین بنیں گے، پھر اس کے بعد مامون بنیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہے معتمن بنیں گے۔ اس نے جو ہے ایک فہرست گنا دی، لیکن مامون رشید نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز کو اپنایا کہ ان لوگوں نے جس طرح اپنے خاندان کے اندر یا اپنے لوگوں کو خلافت دینے کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ اس شخص کا انتخاب کیا جو ان کے خاندان سے باہر تھا۔ چنانچہ ابو اسحاق معتصم جو قابلیت اور لیاقت اور صلاحیت کے بعد جس کو بعد میں دنیا معتصم باللہ کے نام سے جانتی ہے، اس کو جو ہے خلافت کی بار ڈور سوار کر داعی اجل کو انہوں نے کیا ہے لبیک کہا۔ اور وہ تاریخ جو تھی 218 ہجری میں مامون رشید اس دنیا سے جو ہے چلا جاتا ہے، مگر اس نے اپنے سامنے ایک ایسی جو ہے دنیا کے سامنے ایک مثال رکھ دی اور دنیا کے سامنے قائم رکھی کہ دیکھو منصب پر اسی کو فائز کرنا چاہیے جو اس کی لیاقت اور صلاحیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مامون رشید کو آج تاریخ اسلام کے اندر اسے اس طرح سے قابل تعریف کے طور پر اسے یاد رکھا جاتا ہے کہ اس نے جو کارنامہ انجام دیا معتصم باللہ کو بنا کر اس روایت کو ختم کیا اور اس روایت کو زندہ کیا جو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ تھا۔ بہرحال مامون رشید کی زندگی اگر غور سے دیکھا جائے یہ کم وقت کے اندر بہت ساری جو ہے باتیں بیان نہیں کی جا سکتی، مگر اس کا جو بچپن سے لے کر آخری عمر تک جو پیغام ہے وہی یہ ہے کہ دیکھو علم کے معاملے کے اندر اور اسی طرح تربیت کے معاملے کے اندر اور لیاقت اور صلاحیت کے معاملے کے اندر آدمی کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ معاشرے کی بھلا اور سماج کی بھلا، ملت کی بھلا کس چیز کے اندر ہے اسی کے اوپر کیا ہے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔